السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ اپنے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے جو قادیانیت کی سیاسی پس منظر اور بیک گراؤنڈ کے اوپر بات کر رہے تھے، اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عالم کفر کی پشت پناہی کی جو بنیادی وجوہات ہم نے پورے سیشن میں دیکھی، اس کو دوبارہ سے ایک مرتبہ مختصر سے برڈ آئی ویو انشاءاللہ ہم یہاں پہ دیکھ لیں گے کہ عالم کفر کیوں پشت پناہی کر رہا ہے، کیوں ان کو شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے، خاص طور پہ اسلامی ممالک میں، عرب ممالک میں، اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اسلامی ممالک میں، پاکستان میں۔ تو اس کی تین بنیادی وجوہات جو کہ ہم نے پورے سیشن میں پڑھی، دیکھی، سمجھی اور سنی۔ اور سب سے پہلی وجہ وہ یہ کہ عالم کفر مسلم ممالک کی جاسوسی کرنے کے لیے، مسلم ممالک کی جاسوسی کروانے کے لیے، ان کے سیاسی اور پاور کوریڈورز میں فساد انتشار پیدا کرنے کے لیے اس فتنے کا اور قادیانیت کا استعمال کرتا ہے۔ دوسری چیز کہ مسلم ممالک میں سیاسی اور معاشی بحران اور مذہبی بحران پیدا کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور سچویشن پیدا کرنے کے لیے عالم کفر فتنہ قادیانیت کو استعمال کرتا ہے۔ اور تیسری بڑی چیز کہ مسلم ممالک کے متعلق جو خارجہ پالیسی ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے، اس میں سختی کرنے کے لیے، پابندیاں لگانے کے لیے، امداد کو مشروط کرنے کے لیے، قرضے جو دیے جاتے ہیں ان کو مشروط اور کنڈیشنل بنانے کے لیے فتنہ قادیانیت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہم نے پورے سیشن میں دیکھی، پڑھی اور سمجھی دلائل کے ساتھ، اور یہ اس پورے سیشن کے کرکس ہے جو کہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ میں بیان کیا گیا مختصر۔ اب پاکستان میں جو قادیانیت کا مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے، کیونکہ جو بھی مسئلہ ہے اس کا حل بہرحال موجود ہے۔ تو پاکستان میں اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ قادیانیت کے شر سے، ان کے فتنے سے، ان کے دجل، ان کے دھوکے سے، ان کے ارتداد سے، ان کے سیاسی سرگرمیوں سے، ان کی جو جاسوسی اور مذہبی منافرت کے جو اہداف ہیں پاکستان میں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیسے اسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے دو پوائنٹس، ایک تو 7 ستمبر 1974 کی جو آئینی ترمیم ہے، اس آئینی ترمیم کے ذریعے سے قادیانیوں کے جو سیاسی مقاصد کے حصول ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، بند باندھا جا سکتا ہے، دیوار کھڑی کی جا سکتی ہے، کیونکہ قادیانی سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پاور کوریڈورز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اہم عہدوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، مرکزی اور بڑے عہدوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کو پھر پاور کوریڈورز تک، اہم سیاسی اور ملکی عہدوں تک پہنچنے میں یہ قانون سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اس قانون کی مدد سے ان کو ان عہدوں سے
پہ آنے سے روکا جا سکتا ہے، اگر موجود ہے تو ہٹایا جا سکتا ہے، جس سے ان کے سیاسی مقاصد کا حصول ممکن نہیں رہے گا۔ اور دوسرا امتناع قادینیت آرڈیننس، صدارتی آرڈیننس 1984 28B to 98C، اس کے ذریعے سے قادینیوں کا جو مذہبی کارڈ یہ استعمال کرتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم سیاسی نہیں، ہم تو مذہبی جماعت ہیں، اور پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں خود کو ایک مذہبی جماعت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کی اس ناکام کوشش کو بھی پاکستان میں، کم از کم پاکستان میں، اس قانون کے ذریعے سے روکا جا سکتا ہے اور ایک بند باندھا جا سکتا ہے، جس سے یہ اپنے مذہبی کارڈ کو بھی استعمال نہیں کر پائیں گے اور ارتدادی سرگرمیاں ان کی جاری نہیں رہ سکیں گی۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی؟ ہماری ذمہ داری، ہمارا سب سے پہلا فریضہ کیا بنتا ہے؟ ختم نبوت کی حفاظت، ناموس رسالت کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت، پاکستان کی حفاظت۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جو پاکستان کا پہلا قانون بنا اس فتنے کے خلاف 7 ستمبر 1974 کو، اس آئینی فیصلے کی حفاظت کرنی ہوگی، آگہی کے ذریعے سے لوگوں کی کونسلنگ کر کے، لوگوں تک اس بات کو پہنچا کے، لوگوں تک اس بات کو اچھے انداز میں پہنچا کے اور سمجھا کے ہم اس آئینی فیصلے کا حفاظت و تحفظ کر سکتے ہیں، شعور دے سکتے ہیں، شعور دے کے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، لوگوں کو اس کے اوپر آن بورڈ کر سکتے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، قوت بنا سکتے ہیں، تاکہ کوئی بھی عالمی کفریہ طاقت اس قانون اور آئین کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکے، اور قادینی کسی بھی انداز میں اپنی سیاسی مقاصد کا حصول ممکن نہ بنا سکیں اس قانون کو ختم کر کے۔ دوسرا صدارتی آرڈیننس کی حفاظت، وہ بھی آگہی کے ذریعے سے ہی ہوگی ممکن، شعور دے کر ممکن ہوگی، لوگوں کی کونسلنگ کر کے ممکن ہوگی، لوگوں تک اس قانون کی تفصیلات کو پہنچا کے، سمجھا کے، آن بورڈ کر کے، ساتھ جوڑ کے، طاقت بنا کے ہی اس قانون کی حفاظت ممکن ہوگی، اور اس کی آگہی دے کر، اس کی حفاظت کر کے قادینیوں کی جو ارتدادی سرگرمیاں ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں، اسلامی ممالک میں، ان کو روکا جا سکتا ہے، اور اس قانون کی امپلیمنٹیشن کر کے ان کی ارتدادی سرگرمیاں روک کے اس قانون کو آئیڈیلائز کروایا جا سکتا ہے دوسرے اسلامی ممالک میں بھی، تاکہ دوسرے اسلامی ممالک بھی قادینیت کے حوالے سے یہ قانون سازی کریں، اور وہاں پہ بھی قادینیت کی ایکٹیویٹیز، ارتدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ روکی جا سکیں۔ اور یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا حق ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی عزت، ناموس، حرمت کا تحفظ کریں، اور ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی سوچ و فکر، اپنا وقت، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آپ علیہ السلام کی خوشنودی، آپ کی عزت، ناموس و حرمت کے تحفظ کے لیے استعمال کر لیں۔ اور اگر یہ استعمال ہو گئی آپ علیہ السلام کی عزت، ناموس و حرمت کے تحفظ کے لیے، تو پھر اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ اور ہمیں جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی علیہ السلام کے صدقے میں ملا ہے، تو جن کے صدقے میں ملا ہے اگر ان کے اوپر ہی فدا ہو گیا، جن کے صدقے میں ملا ہے اگر ان کے اوپر لگ گیا، جن کے صدقے میں ملا ہے اگر ان کے لیے خرچ ہو گیا، جن کے صدقے ملا ہے اگر ان کی عزت کی حفاظت اور ان کے ناموس و حرمت کی حفاظت اور ان کی صفت ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اگر یہ لگ بھی گیا، تو یہ تو میرے لیے سعادت ہے کہ میرا مال اللہ نے قبول کر لیا اپنے محبوب کے لیے، میری عزت کو اللہ نے قبول کر لیا اپنے محبوب کے لیے، میری صلاحیت کو اللہ نے قبول کر لیا اپنے محبوب کے لیے، میرے وقت کو اللہ نے قبول کر لیا اپنے محبوب کے لیے۔ اس میں میرا کمال نہیں، یہ تو
میرے لیے سعادت ہے، میرے لیے اعزاز ہے، میری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس کے صدقے دیا اسی کے لیے استعمال کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کو اپنی ذات کی خوشنودی اور اپنے دین کی حفاظت اور اپنے محبوب کی حرمت اور ناموس اور ختم نبوت کے لیے اس کو استعمال فرما لیں، اور جو چیز لگ جاتی ہے امام الانبیاء کی عزت ناموس و حرمت کے تحفظ کے لیے وہی باقی ہے، وہی آخرت میں ذخیرہ ہے، وہی کامیابی کا دار و مدار ہے، وہی کامیابی کا سبب بنے گی آخرت میں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ میری آپ کی تمام مسلمانوں کے ایمان، عقائد، نظریات کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور گفتگو کو سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔